پروفیسر ڈاکٹر سمینا خورشید. آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے لگے اور پوری دنیا میں 1 اگست سے لے کے 7 اگست تک جو ویک ہے پورا ہفتہ جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ سے ریلیٹڈ اویئرنیس کے طور پہ منایا جاتا ہے. خواتین میں یعنی اس چیز کی آگاہی کو پیدا کرنا کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ کتنا ضروری ہے. اب جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کا ٹرینڈ بہت زیادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشنز بچوں میں اور ماؤں میں رپورٹ ہو رہے ہیں. اس بریسٹ فیڈنگ کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ چیز آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ مدر فیڈ کی کوئی اس دنیا میں ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور جو ملک کے اندر جو کوالٹیز، جو ماں کے دودھ کے اندر کوالٹیز ہیں، وہ کسی بھی گائے بھینس کے دودھ میں یا ڈبے کے دودھ میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جب آپ مدر فیڈ کراتی ہیں تو سب سے زیادہ تو بچے اور ماں کی بانڈنگ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. بچہ آپ کے ساتھ ایک ایفیلیشن اس کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ کہ بچہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے. نزلہ، زکام، پیٹ میں درد، ہاضمے کی شکایت، الٹیاں، یہ ساری چیزیں جو ہے بچے کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتی. جو بچے مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں ان میں چانسز کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو باٹل فیڈ کے اوپر ہوتے ہیں یا کاؤ ملک کے اوپر ہوتے ہیں. تیسری امپورٹنٹ بات یہ بچے کے برین کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. بچے کا ذہن بہت مضبوط ہوتا ہے جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں. تو کم از کم ہر خاتون کو چاہیے کہ 2 سال تک اپنا فیڈ کرائیں. اور ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ماؤں کو اس کا کیا فائدہ ہے، مدرس کے لیے کیا بینیفٹ ہے. یہ تو ساری چیزیں ہوں گی جو بیبی سے ریلیٹڈ تھی. جو مائیں بچے کو اپنا فیڈ کراتی ہیں ان کے اندر چھاتی کے کینسر کے اور انڈے دانی کے کینسر کے ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. ان کے اندر جو ڈیلیوری کے بعد بلیڈنگ کا چانس ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. یوٹرس بہت جلدی کانٹریکٹ کر جاتا ہے، چھوٹے سائز میں آ جاتا ہے اور وہ بہت جلدی ریکور ہوتی ہے. اور جو ویٹ گین کر لیتی ہیں پریگنینسی کے اندر وہ بھی جو مدر فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں ان کے اندر وزن جلدی کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو بچے مدر فیڈ نہیں کرتے ان کی ماؤں کے وزن دیر سے کم ہوتے ہیں. اب بریسٹ فیڈ کرانے کی بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں، بہت سارے جو آپ نے پریکاشنز کرنی ہوتی ہیں بچوں کو فیڈ کرانے کے لیے. احتیاط کیا کیا ضروری ہے؟ بچے کو ماں کا دودھ پلانے کی جو ٹیکنیک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ پریکاشنز ہیں، کچھ احتیاط ہے جو آپ نے بچے کو فیڈ کرا کے بعد میں کرنی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈیلیوری ہوئی ہے، اس کے بعد جو پہلے دن کا فیڈ ہے جس کو ہم وائٹ کلر کا پانی کہا جاتا ہے اور لوگ اکثر اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں، وہ کولوسٹرول ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے امپورٹنٹ نیوٹرینٹس ہیں جو بچے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر آپ ان کو ویسٹ کر دیں گے تو وہ آپ ایک نیچر کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک گڈ سورس آف ملٹی وائٹامن سمجھ لیں، وائٹامن ڈی سمجھ لیں، امیون سسٹم اس سے بچے کا مضبوط ہوتا ہے، وہ آپ نے ویسٹ کر دیا. تو وہ جو پانی آپ کو لگتا ہے سفید رنگ کا پانی ہے وہ آپ نے ضرور بچے کو پلانا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے بچے کو فیڈ کراتے ہوئے پوزیشن کیا رکھنی ہے. آپ نے جب بھی بچے کو فیڈ کرانا ہے تو اپنی پوزیشنز کو آپ نے بہتر رکھنا ہے تاکہ آپ کو بیک ایک کا ایشو نہ ہو. آپ ہمیشہ ایک چیئر پہ یا کسی اسٹریٹ بیڈ پہ بیٹھ کے فیڈ کرائیں یا پیچھے پلو رکھیں، اپنی کمر کو اسٹریٹ رکھیں، بچے کے نیچے پلو رکھ کے بچے کو اپلفٹ کریں، اپنی بریسٹ کی طرف اٹھا کے اوپر کی طرف لے کے آئیں بجائے اس کے کہ خود بچے کے اوپر جھک جائیں. اور جب بھی بچے کو فیڈ کرائیں تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اس کی ناک اور منہ کے اوپر آپ کی چھاتی کا وزن نہ آئے. اگر چھاتی کا وزن آتا ہے اور بچے کا سانس بند ہونے کا اس میں چانس ہوتا ہے. بہت سارے کیسز ایسے رپورٹ ہوتے ہیں جن میں خدا نخواستہ ڈیورنگ بریسٹ فیڈنگ بچے کو فیڈ کراتے ہوئے بچے کا سانس گھٹ گیا. تو اس میں جو نیو مدرز ہوتی ہیں ان کو میں ہمیشہ انسٹرکٹ کرتی ہوں کہ کبھی بچے کی ناک اور منہ کے اوپر آپ کی چھاتی کا بوجھ نہیں آنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ بیبی کو فیڈ کرائیں پہلے اپنی بریسٹ کو کلین کریں، چھاتی کو صاف کریں، صاف ستھرا کر کے پھر فیڈ کرائیں. اور بہت زیادہ دیر کا فیڈ مت کرائیں، یعنی آپ نے ہر 2 گھنٹے کے بعد بچوں کو فیڈ کرانا ہے. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے کا آپ نے جمع کیا ہوا فیڈ جو ہے نا وہ آپ بیبی کو دینا شروع کر دیں. تو آپ نے ہر 2 گھنٹے بعد فیڈ کرانا ہے. اگر آپ ہر 2 گھنٹے بعد فیڈ نہیں کرا سکتے تو آپ نے اس کو بریسٹ کو ہر 2 گھنٹے کے بعد چھاتی کو خالی کرنا ہے. خالی کرنے کے لیے بہت سارے بریسٹ پمپ یوز ہوتے ہیں جو کہ مینول بریسٹ پمپ بھی ہیں، یعنی ان کے ساتھ آپ ہاتھ سے بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ الیکٹرانک بریسٹ پمپ بھی اویلیبل ہے کہ وہ
مینولی اس کے ساتھ فیڈر اٹیچ ہوتی ہے، آپ وہ بریسٹ پمپ کے ساتھ ہی، اور وہ اس کے اندر ملک خود بخود ہی اسٹور ہوتا چلا جاتا ہے. آپ ہر 2 گھنٹے کے بعد بریسٹ میں ملک کو ایمٹی کریں، چھاتی کو خالی کریں، فیڈ کو اسٹور کر لیں، فریج کے اندر رکھیں. خاص طور پہ جو ورکنگ ویمن ہیں جو باہر جاتی ہیں اور بچے کو ہر وقت ریگولر فیڈ نہیں کرا سکتی، وہ فریج میں رکھیں، اور جب آ جائیں تو اس کو آپ فیڈر وارمرز ملتے ہیں اس کے اندر رکھ کے آپ آرام سے اس کو لو ٹیمپریچر کے اوپر گرم کر کے بعد میں بھی بیبی کو فیڈ کرا سکتے ہیں. اس سے آپ کی ایک تو بریسٹ فیڈنگ کنٹینیو رہے گی، کیونکہ جب آپ بچے کو فیڈ کرانا چھوڑ دو گے تو وہ خود بخود ہی بچے آپ کا جو فیڈ ہے وہ اسٹاپ ہونا شروع ہو جائے گا اور بیبی کو آپ فیڈ نہیں کرا سکیں گے. اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ مینولی ڈرین کرتے رہیں گے، تو کم از کم 2 سال تک آپ کو بچے کو فیڈ کرانا چاہیے. اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ایک تو وہ نیچرل میتھڈ آف کانٹرسیپشن ہو جائے گا. آپ کا خاندانی منصوبہ بندی کے لیے آپ کو کوئی ایسٹ کوئی بہت ہائی فائی میتھڈ یوز کرنے کی ضرورت نہیں. بریسٹ فیڈنگ خود بخود بھی ایک میتھڈ ہے جو کہ آپ کا حمل نہیں ہونے دے گا. لیکن ہمیشہ میں پیشنٹس کو یہ بات کہتی ہوں کیونکہ آپ ایکسکلوسیولی فیڈ نہیں کرا رہی تو آپ نے یہ رسک نہیں لینا کہ آپ صرف بریسٹ فیڈنگ کو ہی ایک حمل روکنے کا میتھڈ استعمال کرنے کے طور پہ یوز کریں اور آپ پریگننٹ ہو جائیں. تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور میتھڈ سیف سائڈ پہ ضرور استعمال کریں تاکہ 2 سال سے پہلے کوئی اور بیبی آپ پلان نہ کریں. پھر سب سے امپورٹنٹ جو بات کہ پرابلمس کیا آنا شروع ہو جاتی ہیں. پیشنٹس جو بریسٹ فیڈ کراتی ہیں اور جو نیو مدرز ہوتی ہیں ان کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ فیڈ نہیں کراتی تو اس کی وجہ سے دودھ جو ہے وہ چھاتی کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس ایپسس کے ساتھ پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں، بریسٹ میں پس پڑ جاتی ہے. تو اس چیز کے لیے آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. جب بھی آپ کی چھاتی سخت ہو جائے یا آپ کو لگے کہ اس میں فیڈ جمع ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے گرم تولیے سے اس کی ٹکور کرنی ہے، بریسٹ پمپ سے اس کو خالی کرنا ہے اور پھر اس کو صاف ستھرا کر کے مینٹین رکھنا ہے. اگر آپ اس کے اندر فیڈ جمع کر لیں گے تو وہ پس بن جائے گی، بخار ہو جائے گا، آپ کو درد ہوگا اور کبھی کبھی اس پس کو ہمیں کٹ دے کے ڈرین بھی کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جن چیزوں کا آپ نے احتیاط کرنی ہے، آپ بھی ہیلدی ہوں گی، بیبی بھی ہیلدی ہوگا اور آپ کی پوری فیملی جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ کے اتنے ڈھیر سارے فائدوں سے ہول آف دا فیملی ول بی ہیپی ود دیٹ. تھینک یو سو مچ.